آج کل ملک پاکستان میں بالخصوص کراچی کے اندر آشوب چشم کی وبا عام ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے چند معلوماتی باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی نیا مرض نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی موجود تھا، اور خیبر کی جو فتح ہوئی اس وقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی آشوب چشم تھا، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کسی کو آشوب چشم ہو جائے تو وہ اس کو برا نہ کہے۔ علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ آشوب چشم سے آنکھوں کی مزید بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب اس حوالے سے چند شرعی مسائل بھی سمجھ لیجئے کہ آشوب چشم میں جو درد کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ بالکل نجاست غلیظہ ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی الگ سے کپڑا رکھیں، اور جب اس کو پاک کرنا ہو تو الگ سے ہی پاک کریں، دیگر پاک کپڑوں کے ساتھ اس کو شامل نہ کریں۔ اسی طرح جب ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر دوران نماز کسی کو درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، آشوب چشم والے کو آنکھوں سے آنسو نکل کر باہر آ جاتا ہے، تو اب اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرے اور دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز ادا کرے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو یہ مسلسل پانی نکلتا رہتا ہے اور اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ یہ وضو کر کے فرض ادا کر لے، یعنی جب بھی یہ وضو کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، تو اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر تو یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور نارملی جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح سجدہ کرنے میں آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، اور اشارے سے نماز پڑھنے کی صورت میں اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، تو اس کو حکم یہ ہوگا کہ اب یہ اشارے سے نماز ادا کرے، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تھا یہ اس کے اوپر سے ساقط ہو گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جب یہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ یہ نارملی جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح سجدہ کر لے، تو اب اس کو اشارے سے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کر رہا ہے تو بھی آنسو نکل رہا ہے، نارملی کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے تو بھی آنسو نکل رہا ہے، یعنی کوئی صورت ہی باقی نہیں بچی، تو اب ایسا شخص شرعی معذور کہلائے گا۔ اور شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کے پورے وقت میں وہ اپنا امتحان لے گا۔ اگر اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر لے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس وقت اس نے امتحان کیا، جس وقت اپنے اس نے ٹیسٹنگ کی، اس وقت تو یہ آخر وقت میں نماز ادا کر لے۔ آخر مرتبہ جب امتحان کے دوران وضو کرے گا اور اب نماز کا ٹائم بہت کم ہے تو اب یہ اسی حالت میں نماز ادا کر لے، اگرچہ آنکھ سے پانی آ رہا ہو نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور دوسری نماز کا وقت آئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرے گا۔ مثال کے طور پر عصر کے آخر وقت میں اس نے نماز ادا کی اور اس کا مسلسل پانی جاری تھا اور اس نے وضو کر کے نماز ادا کر لی۔ اب مغرب کا وقت جیسے ہی آئے گا تو اب اس کا جو وضو ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرے۔ لیکن جب اس کے اوپر شرعی معذور کی تعریف صادق آ گئی، یعنی پتہ چل گیا کہ اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ یہ وضو کر کے فرض ادا کر لے، تو اب چونکہ شرعی معذور ہو گیا تو اب ایک مرتبہ وضو کرنے سے آنکھ سے اگر یہ درد کی وجہ سے پانی نکلے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس ایک وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ یہ شرعی معذور کے احکام ہیں، بڑے طویل ہیں لیکن مختصر میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ کریم آسانی کی راہ پیدا فرمائے اور ہمیں شرعی احکام سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔